جی، بند نمبر 5 میں مختلف اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے بہت عظمت حاصل کی، اور ان کے والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین، چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق، سلجوق ایک ترک قبیلہ ہے جس نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بانی سنجر جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کی برکت سے وہ گڈریے سے پھر ایک سلطنت کے بانی بن گئے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلجوق بھی یہیں آباد تھے، اسی دنیا میں ہم سے پہلے آباد تھے، لیکن وہ اس وقت تو عظمت والے نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی آپ کا پیغام پہلے پھیلایا۔ جب ہم پہنچے، ہم ان کے پاس پیغام لے کے گئے تو تب ان کی ایک شناخت بنی۔ تورانی بھی، توران اس علاقے کو کہتے ہیں جو جنوبی ایران، ترکی سے لے کے بلوچستان تک کا علاقہ، اس سارے علاقے کو تورانی کہتے ہیں، جہاں کرد اور بلوچ نسل کے لوگ آباد ہیں، ان سب کو مشترکہ طور پہ تورانی کہتے ہیں۔ تو تورانی قوم دریائے جیہوں کے مشرق کی طرف اور دریائے سندھ سے مغرب کی طرف کے علاقے کے اندر جو قوم آباد ہے، کرد اور بلوچ، انہیں تورانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تورانی بھی یہیں موجود تھے۔ تورانی بالخصوص وہ صلاح الدین ایوبی ایک تورانی تھے، تو وہ اسی علاقے سے تھے۔ یہ لوگ سارے یہیں پہ موجود تھے، سلجوق بھی اور تورانی بھی، لیکن انہوں نے عظمت نہیں پائی۔ اگر عظمت انہیں ملی تو وہ خدا کے تعارف سے اور خدا کے پیغام سے ملی۔ اہل چین، چین میں، ایران میں ساسانی بھی۔ اہل چین، چین میں بڑے تمتراک سے رہتے تھے، بڑا ایک ان کی زبردست تہذیب تھی، لیکن آپ کے پیغام سے وہ بھی ناآشنا تھے۔ ایران میں ساسانی، ایران کا ساسانی خاندان ایک بہت بڑی تہذیب تھی، ایرانی ساسانی، اور ساسانی تہذیب بھی یہیں پہ موجود تھی، لیکن کبھی یہ لوگ آپ کا نام لے کے دنیا میں نہیں پھرے۔ اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اور یونانی قوم جو دنیا میں شاید سب سے زیادہ عقل و دانش کی حامل قوم تصور کی جاتی ہے، وہ بھی یہیں پہ موجود تھے، لیکن وہ بھی کبھی آپ کا پیغام لے کے نہیں پھیرے۔ اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، یہودی بھی یہیں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ نصرانی یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی بھی اسی دنیا میں موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کے نام کے لیے لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ اب یہ بتائیے کہ ان میں سے کیا کوئی تھا جس نے آپ کے نام پہ تلوار اٹھائی ہو؟ آپ کے نام پر تلوار اٹھانے والے صرف ہم تھے۔ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ وہ جو توحید کی بات جو بگڑ گئی تھی، جو خراب ہو گیا تھا، جو اس میں خرابی آ گئی تھی، وہ جو پیغام حق تھا اس میں جو خرابی آ گئی تھی، اس بگڑی بات کو کس نے بنایا؟ یقیناً مسلمانوں نے بنایا۔